بے چینی بے قراری، یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ فرمایا درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں گے۔ جیسے تاجر کو تجارت کی فکر ہے، وہ تجارت کے کسی کام کو بھی بوجھ محسوس نہیں کرتا، رات دن لگے رہتے ہیں۔ عید کے دنوں میں تو ساری رات جاگتے ہیں، بلکہ دعا مانگتے ہیں کہ 29 کا چاند نظر نہ آئے، 30 کا چاند نظر آئے، کہ اور کمائی کا ایک دن اور مل جائے ہمیں۔ فرمایا درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں گے۔ فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا جب قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی۔ جو سارے دن دعوت دے دے کے تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے بھی ہیں۔ فرمایا تھکا دینے والی محنت ہو اور رلا دینے والی دعائیں ہوں اور گھلا دینے والی فکر ہو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہو اور بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے۔ جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے، اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ 6 نمبر آدمی سیکھ لیتا ہے، اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں نے تبلیغ سیکھ لی۔ یہ تو 6 نمبر کی حقیقت آ جائے، یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے۔ ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو، اس ذمہ داری کو اپنے امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف۔ اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، شہری ہو، دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ اس لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اس لیے ایک ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ ایسا آدمی تبلیغ میں ترقی نہیں کرتا جو کبھی کرے کبھی نہ کرے۔ وہ جو دوستو جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا۔ جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے، نکلنے کے زمانے میں تو بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں اعمال کے ساتھ، گھر چلے جاؤ تو پھر بیوی بچے کاروبار ٹکراتا ہے۔ جو نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے نہیں قربان کرتے عملوں کے لیے، یہ واپس آ کے اپنے کاروبار بھی قربان نہیں کرتے۔ یہ نکلنے کا زمانہ یہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اگر یہاں محنت کی عادت نہ پڑی دعوت کی تو واپس جا کر مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ یہ ایسا کام نہیں جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، کہہ دیتے ہیں نا فقیروں کو، اور اگر گھر والی پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے، گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو، آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ۔ جیسے ان معصوم بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، چاہے مزدوری کریں اور چاہے قرض لے کر آئیں اور چاہے ادھار سامان لے کر آئیں، یہاں معاف کرو نہیں چلے گا۔ فرمایا یہ جو کام نہیں کر سکتا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رہے اور روزے رکھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے وہاں۔
جیسے ان معصوم بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے ساری انسانیت کو جہنم کی بھوک اور پیاس سے بچانا ضروری ہے۔ اگر یہ دین پر نہ آئے، نمازوں پر نہ آئے، غیر مسلم سے ایک جہنمی کو اتنی بھوک لگے گی، دنیا بھر کے انسانوں کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کرو، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کریں، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے گی۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے ان کو، پھر لوگ چیخیں گے، او میں برباد ہو گیا، او میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ جو زندگیاں تبلیغ میں بدل جاتی ہیں، اس ماحول اور یہ اعمال ہیں۔ جماعت گاڑی میں چڑھی، جیسے جماعت گاڑی میں چڑھی تو دو میاں بیوی بیٹھے تھے پڑھے لکھے، وہ کہنے لگے بابا جی تو تم بستر اٹھائے پھر رہے ہو، تم گھر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں کالج پڑھاتا ہوں، پروفیسر ہوں۔ اور یہ تیری بیوی کیا کرتی ہے؟ کہ یہ سکول ٹیچر ہے، سکول پڑھاتی ہے۔ بابا جی نے کہا یہ بتائیں آپ کے بچے سکول جاتے ہیں یا گھر پڑھتے ہیں؟ بابا جی نے پروفیسر کو پھنسا دیا 1 منٹ میں۔ کیا بولے کہ جی سکول جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں پروفیسر ہوں، بیوی تیری سکول ماسٹر ہے، تم اپنے 4 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ بابا جی گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہوتا، گھر میں دین کا ماحول ہے۔ اس نے 1 منٹ میں اس کو تبلیغ، یہ جو آپ کے سر پہ ٹوپی آ گئی، آنکھوں میں حیا آ گئی، دعوت دینے لگ گئے، نماز، جو گھر میں نماز نہیں پڑھتا یہاں تہجد پڑھتا ہے، یہ ماحول ہے یہاں۔ اگر یہی دعوت اور تعلیم و تعلم اور ذکر و عبادت اور حضور والے اگر گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا، اور یہ اعمال اگر محلے کی مسجد میں شروع ہو گئے تو محلے میں دین آ جائے گا، بیرونی گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا، سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا، چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ اس لیے سارے تقاضوں پر جانا ضروری ہے۔ فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی۔ اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے۔ جب آپ 4 مہینے لگا کے جائیں گے نا، دعوت دیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ محلے میں کام کیسے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تو کسی کو کسی کا پتہ نہیں، وہاں تو ہماری ساری بزرگی کو لوگ جانتے ہیں۔ اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پہ جب چلیں گے جب گھر میں ماحول ہو، اور گھر جب چلتا ہے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، اور پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔ شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو، گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، اور یہ کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں، آپ سارے کام خود کر لیں گے۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے، ماں جو ہے وہ امیر بن جاتی ہے، بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے، لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں چونکہ اعمال نہیں، گھروں میں ماحول نہیں، گھر میں دعوت نہیں، آج گھر گھر میں لڑائی ہے۔
یہ کون سو رہی ہے کہ یہ میری بہو سو رہی ہے. کیوں سو رہی ہے؟ کہ اس کا دماغ خراب ہے. اور یہ کون سو رہی ہے کہ یہ میری بیٹی سو رہی ہے. کیوں سو رہی؟ اس کی طبیعت خراب ہے. اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے. بہو ساس میں کمیاں دیکھتی ہے, ساس بہو میں کمیاں دیکھتی ہے. یہ لڑائی کا گھر ہے. بیٹی ماں میں کمیاں نہیں دیکھتی, ماں بیٹی میں نہیں دیکھتی. عائشہ فرم کہہ رہے تھے بیٹیاں اپنی امی سے, امی آپ تو اپنی بہوؤں کا بہت خیال, کہ میں نے تو بہو بنایا ہی نہیں, میں نے تو بیٹیاں بنایا ہے, میں بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں بہوؤں کو. اس نے کہا کہ وہ میری ماں کی طرح میری قدر کرتی ہے. ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہنے کہ میرے 15 بچے ہیں. کہتا ہے بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہ 7 ہیں. کہ بیٹے کتنے ہیں؟ کہ 8 ہیں. میں نے اس کے قریبی رشتہ دار سے پوچھا میں کہ ان کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا ان کے 8 بچے ہیں. میں کہا وہ تو مجھے بتا رہا تھا 15 بچے ہیں. اس نے کہا وہ بہوؤں کو بھی بیٹیاں بنا کے رکھتے ہیں. کہتا ہے 7 تو اس کی بہو ہیں اور 8 اس کے بیٹے ہیں. اس نے کہا عائشہ فرما رہے تھے عبدالوہاب صاحب دلی والوں, آپ تو اپنی گھر والیوں کا بہت کہنا مانتے ہو. وہ کہنے کہ حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانے, جب آتے ہیں نا دفتر سے دکانوں سے تو دروازے پر استقبال کرتی, آئیے آئیے تشریف لائیے مرحب. فرمایا کہ جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں, پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں, جب ہم آرام کر رہے ہوں تو بچے کو رونے نہیں دیتی, کوا بھی نہیں اڑاتی کہ نیند خراب. جب گھروں میں ایسا ماحول ہو تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اعمال جہاں بھی شروع ہوں گے تو دین زندہ ہوگا. یہ حضور والی محنت ہے, یہ ذمہ داری ہے. نکلنے کے زمانے میں یہی اعمال ہیں, 6 نمبر ہیں. جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے, جو کم محنت کرتا ہے وہ کم بنتا ہے. بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے, یہ جو دعوت نہیں دیتے نا میٹر چلاتے ہیں یعنی ثواب مل رہا ہے, ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. آدمی اپنے کو دائی سمجھتا ہے, ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں دائی نہ ہو, تبلیغ والا سمجھتا ہے. اور بعضوں کا چلے تو چلے لگا لو, جو لوگ تبلیغ میں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں تبلیغ والا ہے. 4 مہینے دے دو تو رائیونڈ والے بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا آدمی اس نے 4 مہینے دیے ہیں. بات جب بنے گی جب اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے بن جائیں. تو اللہ کی نگاہ میں کون تبلیغ والا ہے؟ حضرات صحابہ کرام, ہاتھ کھڑے کرنے سے نہیں بنیں گے ہم. اس لیے اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ کس حال میں موت آئے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے. اس لیے فرمایا آج تبلیغ پہ کیوں نہیں جمتے لوگ. کسی نے پوچھا حضرت استقامت کیسے ملے گی؟ تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی ہے. دفتر والوں سے پوچھو کہ دفتر پہ کیسے جم گئے. زمینداروں سے پوچھو کہ زمینوں پہ کیسے جم گئے. زمیندار آدمی آدھی رات کو پانی کی باری, ٹھنڈی رات, 50 سال سے زمیندارہ کر رہا ہے, کبھی ناغہ نہیں ہوا. تبلیغ میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے پیچھے تبلیغ کے بڑے تقاضوں کو قربان کر دیتے ہم. جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے. عملوں کا یقین ہوگا تو عملوں پر جمے گا, اور شکلوں کا یقین ہوگا تو شکلوں پر جمے گا. صحیح یقین والا آدمی عملوں میں نظر آتا ہے اور غلط یقین والا آدمی شکلوں میں نظر آتا ہے. حضرت جی فرماتے تھے جب تک اندر کا باطل نہ ٹوٹے تو باہر کا باطل کیسے ٹوٹے. جب حق والوں پہ غالب نہیں ہیں تو باطل والوں پر غالب کیسے آئے. جب محنت اور قربانی ہوگی دین تو بعد میں چمکے گا, اور محنت کرنے والے پہلے چمک جائیں گے. اور جب محنت اور قربانی نہیں ہوگی تو دین بعد میں مٹے گا, اور محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے. اگر محنت غلط ہے یقین بگڑ جاتے ہیں, عمل بگڑ جاتے ہیں, اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, حالات خراب ہو جاتے ہیں, میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے, اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں. باہر سے آئے گا تھکا ہارا, بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے, بیوی کہہ رہی سو جا, دودھ بلی پی گئی ہے, اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم ٹوٹتے ہیں تو زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے محنت بدلتی ہے. دنیا کی جتنی محنتیں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے یہ غلط ہے, لیکن ان محنتوں سے دلوں میں غلط یقین پیدا ہوتے ہیں. محنت کرو, مال کماؤ, چیزیں جمع کرو, یہ دنیا کی جتنی محنتیں,
محنت حضور والی محنت دلوں میں صحیح یقین آئے گا۔ حضرت جی فرماتے تھے دنیا دارالاسباب ہے، کرتے سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہیں، لیکن اسباب کو استعمال فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب انسان کی اپنی محنت کا ہے، محنت سبب بنتی ہے انسان کے یقین کا، اور یقین سبب بنتا ہے انسان کے عمل کا، اور عمل سبب بنتا ہے اللہ کی رضا یا ناراضگی کا، اور اللہ کی رضا سبب بنتی ہے حالات کی درستگی کا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سبب بنتی ہے حالات کے خرابی کا۔ سب لوگ اپنے حالات بنانا چاہتے ہیں، خالق بھی مخلوق بھی کہ حالات اچھے ہو جائیں۔ حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ، اور اعمال کا تعلق اعضاء جوارح کے ساتھ، اور اعضاء جوارح کا تعلق دل کے ساتھ، اور دل کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ اگر اس کا ایمان بڑھیا ہوگا تو پھر یہ اللہ کا حکم نہیں توڑے گا، اور اگر یہ دنیا کی محنتیں غالب ہوں گی تو یقین بھی غالب۔ حضرات صحابہ کرام 4-6 مہینے تو باہر پھرتے تھے، واپس آتے آدھی رات۔ یہ بھی اس وقت جب دین کا تقاضا نہیں، جب یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم پر بارش بند کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ کہ مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، اور بلاؤں کا استقبال کرو دعاؤں کے ساتھ، اور بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ آدمی کی ایک مشاہدے کی نظر ہے، ایک غیب کی خبر ہے۔ مشاہدے کی نظر تو یہ کہہ رہی ہے کہ مال گھٹے گا، اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ مال تیرا بڑھے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ زکوٰۃ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ آج دوستو مشاہدے کی نظر کا یقین نکالنا ہے، اور غیب کی خبر کا یقین دلوں میں لانا ہے۔ ناپ تول میں کمی کریں گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ ناپ تول میں کمی تاجر کریں گے، قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے، صرف تاجروں پہ نہیں ہوں گے۔ کیوں کم تولتا ہے؟ کہ مال بچ جائے گا۔ قحط مشقت ظالم بادشاہ۔ فرمایا جب تم اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت، میاں بیوی میں نفرت، اولاد نافرمان۔ فرمایا جب تم وعدہ خلافی کرو گے دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ اور فرمایا جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جب یقین بگڑتے ہیں تو عمل بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وقتی طور پر خواہشات پہ چلنے پہ لذت ہے، آگے چڑھ کے اللہ تعالیٰ پھر مصیبتوں میں پھانس دیتے ہیں اس کو۔ جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی پہ گوشت لگا کے پانی میں ڈال دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے پیچھے جاتی ہیں، بڑی مچھلی سمجھاتی ہے ان کے پیچھے نہ جاؤ، تمہیں اوپر گوشت نظر اندر کنڈی ہے، اور کنڈی کے پیچھے دھاگا ہے، اور دھاگے کے پیچھے بندہ ہے، اور بندے کے پاس چھری کانٹا ہے، مرچ مسالہ ہے، تیل کڑھائی ہے۔ جب تو کھائے گی جھٹکا دے کے تیرے گلے میں پھانس دے گا، پھر تو تڑپے گی، چھری کانٹے سے کاٹے گا، مرچ مسالہ لگائے گا، تیل کڑھائی میں بھونے گا، اور 32 دانتوں کے نیچے چبا کے تیری ہڈیاں کتے کے سامنے پھینکے گا۔ بڑی مچھلی تو تجربے کار تھی، وہ سمجھا کے چلی گئی، اور ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے دیکھ کر۔ اس کو قریب گئی تو کھایا تو مزہ بہت آیا، کھاتے کھاتے کنڈی اندر گئی، باہر والے نے جھٹکا دے کے گلے میں پھنسا دیا، اب تڑپ رہی ہے۔ اب بندہ بھی دیکھا، چھری کانٹا بھی، مرچ مسالہ بھی، تیل کڑھائی بھی، وہ تو پھر سب نظر آ گیا۔ جب موت کا جھٹکا لگے گا پھر سب کچھ نظر آ جائے گا، اس وقت کا نظر آنا بیکار۔ موت پر تو سبھی مسلمان ہو جاتے ہیں، فرعون بھی ایمان لے آیا۔ یہ تو اس سے ہے ایمان والو، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ پھر آدمی کہتا میں توبہ کر لیتا، میں زندگی بدل لیتا، میں صدقہ دے دیتا، میں خیرات کر دیتا، میں اچھے عمل کر لیتا، میں اللہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یہ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں رنگالے نہ چندیا گندھالے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی،
تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن. جیسے شادی سے پہلے شادی کی تیاری، بارات سر پہ آ گئی، تیاری بالکل نہیں. موت سر پہ آ گئی، کوئی تیاری نہیں. یہ تو پھر آدمی جو آخرت میں جائے گا اور پھر آخرت کے مناظر دیکھے گا، پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، ساری دنیا وہاں ہوگی، پھر اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا. آج دوستو اس کو پھر زنجیر ناک میں ڈال کر تپتی ہوئی پاخانے کے راستے سے نکال کر اس کو جکڑا جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی، پھر چیخے گا او میں توبہ کر لیتا، میں زندگی بدل لیتا. اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ، خچر کے برابر بچھو، آگ کا جلانا، فرشتوں کا مارنا، بھوک کا ستانا. اتنی شدید بھوکوں کے زکوں کڑوا زہر کھا جائے گا، ابلتا ہوا خون اور پی جائے گا، پتہ نہیں کتنے مدتوں. آج تو توبہ کر لو، زندگی بدل لو. آج دوست بزرگوں اگر ہم نے توبہ کر لی اور زندگی بدل لی تو آج اللہ کے راستے میں نکل کر زندگیاں بدل جاتی ہیں. لیکن جمتے وہ ہیں جو اس کام کو موت تک کرے گا. اگر دوستو محنت صحیح ہوگی، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، حضور والی محنت ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی ہے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے. ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر غم تھا کہ ان کو غم کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی. تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں. فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے. یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی. اتنا درد و غم. آج بتائیے ان کی 20 سال کی محنت سے ساری دنیا میں کتنے تبلیغ والے بن گئے، کتنی مسجدیں، مدرسے، سارا جمع ہو کر ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے. آج دوستو بزرگوں بھائی محنت ہے، اگر توبہ کر لیں گے، زندگی بدل لیں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی. موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے. ایک پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے. اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی. زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح. جیسے لوگ عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اپنی موت کو دیکھ کے خوش ہوں گے. اس لیے 500 فرشتے، سب کے ہاتھوں میں گلدستے اور ریشمی رومال. ہر فرشتے کی چاہت ہے اس پاکیزہ روح کو میں لے کر جاؤں. اس لیے فرمایا اس کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے قرآن اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب غسل دیتے ہیں سینے اور کفن کے درمیان چلا جاتا ہے. جب قبر میں اتارتے ہیں تو حسین نوجوان کی صورت میں ساتھ جائے گا اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ، ہم نے تو سوال کرنے ہیں. اس نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ میرا ساتھی. آج بتائیے آپ 4 مہینے کے لے کے بیوی کہہ رہی ہے میرا تو دل ہی نہیں لگتا تیرے بغیر، تو کہاں جا رہا ہے 4 مہینے میں؟ اسے کہو قبر میں چلی جائے آپ کے ساتھ. کبھی کوئی بھی نہیں جاتا. یہ باہر سے سب محبتیں جتاتے ہیں، قبر میں تو قرآن جائے گا، اعمال جائیں گے، یہ اللہ کا راستہ جائے گا. پھر دوستو قیامت کا دن ہوگا. فرمایا پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. دنیا میں تقریباً 195 ملک ہیں، اس سے 2000 ملکوں کے برابر تو جنت کا رقبہ ملے گا. ایک محل جس میں 70 ہزار کمرے اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے اور ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے. قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے اور گوشت بھنے ہوں گے اور پھل پکے ہوں گے. دودھ شہد کی نہریں ہوں گی. ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی. اللہ کا دیدار ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا. فرمایا ایک محل میں مسیریاں، سونے چاندی کے بنے مکانات. اور ایسی فرمایا حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے. بتاؤ جس کا تھوک کتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی. بتاؤ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک. ہمیشہ کی جوانیاں، ہمیشہ کی صحت. جنت میں ایسے درخت ہیں
جو نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے۔ آدمی سونے کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر جنت کے جوڑے پہنے گا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑوس ملے گا۔ آج تو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے۔ کون کون بنائیں گی؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ گے، تمہیں یقین ہوگا تو بناؤ گے۔ 20 دفعہ پڑھو تو 2 محل بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو تو 3 بن جاتے ہیں۔ کسی کا بچہ مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی کہ اللہ نکالی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے صبر کیا، اس نے جنت میں محل بنا دو، اس پہ بیت الحمد لکھ دو۔ مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا تو جنت کے درمیان میں محل، اور اپنا حق چھوڑ دیا، حق مانگوں گا لڑائی ہو جائے گی، جنت کے کنارے پر محل۔ بہت اچھے اخلاق ہوں تو جنت میں اوپر کے درجے میں محل۔ فرمایا آپ 12 سنتیں جو روز پڑھتے ہیں اس پر بھی روزانہ محل بنتا ہے۔ آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ پکار کر تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ مسجد بن رہی، حضور نے جب مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا فرمایا جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں محل بنائیں گے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول ہم بنائیں گے، اور مردوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے۔ فرمایا دن کو مرد بنائیں گے، رات کو عورتیں بنائیں گی۔ سب کو یقین تھا کہ محل بن جائے گا۔ ایک دن ایک آدمی مکان بنا بنا کر بیچتا تھا، تو اس نے جو بڑا کام کرنے والا تھا نا، جو بڑا مستری، اس نے کہا ٹھیکیدار صاحب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مکان نہیں بنا سکتا۔ اس نے کہا یہ 10 مرلے کا مکان ہے، یہ تم بنا دو پھر جاؤ۔ خیر اس نے 1-2 مہینے میں وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیکیدار صاحب یہ مکان کی چابی پکڑو اور یہ مکان۔ اس نے کہا بھائی یہ مکان آپ کو ہدیہ ہے۔ وہ مستری سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ تو مجھے پہلے بتا دیتا کہ تیرا ہے تو میں کیسا بناتا اس کو۔ حالانکہ ان مکانوں میں رہنا نہیں ہم نے۔ ایک آدمی کہہ رہے گا شیخ صاحب آپ بھی کرائے کے مکان پہ رہتے؟ اس نے کہا چودھری صاحب سبھی کرائے پہ رہتے ہیں، کوئی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، کوئی کھٹا دے دیتا ہے، کسی نے نہیں رہنا، سب کے جنازے نکلیں گے ان مکانوں سے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آئے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین آ جائے، اس کے مالک ہونے کا یقین آ جائے۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتے، کو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے۔ فرمایا کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اے میرے بندو تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں۔ فرمایا دوستو بزرگوں بھائیوں، ساری دنیا مل کر ذرے کے برابر بنا نہیں سکتے۔ ذرا بازو میں طاقت آ گئی، مول صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر ذرا پیچھے چلے جائیں، جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا، اور پیچھے جائیں جب ناپاک خون خوراک تھا، اور پیچھے چلے جائیں جب سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور پیچھے جائیں تو زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، کھاد کی گندگی میں انسان پھیلا ہوا تھا۔ دیکھنے سننے والا ہم نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بنا ہے۔ دنیا میں کوئی مصور جو پانی پر تصویر بنائے؟ جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت، اور گوشت۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، ہر اکیلے کا ساتھی۔ اللہ اتنا قریب، اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا۔ اس لیے دوست بزرگوں بھائی، اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا
اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرتا۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو، اس کا غیر محرم کو دیکھو تو حرام۔ فرما بردار بیٹا بیٹی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب۔ اس لیے فرمائے ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ زبان دوست حضرت ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، زبان کے مالک کہ یہ بولو یہ نہ بولو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے گئے، ہم نے کہا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا۔ فرمانے لگے مجھے اپنے دو عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک تو میں لایانی نہیں کرتا اور ایک میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ 4 حدیثیں ہیں، 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی حدیث پاک کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، چوتھی حدیث پاک ترک مالا یعنی کہ لا یعنی سے پرہیز کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ہریرہ کون ہے یہ جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں گا۔ اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے اور غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے اور غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ آئے دوست بزرگوں بھائیوں، مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرتا، اور اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا، کم نہ تولتا، رشوت نہ لیتا، جھوٹ نہ بولتا۔ اس لیے فرمایا پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کے گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، اس لیے ہم رات کو فاقے سے گزار لیں گے۔ اس لیے فرمایا یہ حج کے قافلہ جا رہا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ مر گیا، جب وہ قبر کھودی تو سانپ نکلا، دوسری قبر کھودی تو سانپ نکلا، اور تیسری قبر کھودی تو سانپ نکلا۔ اس نے کہا اور بھی قبر کھودو گے نا تو سانپ ہی نکلے گا، اس کو اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کرو۔ جب حج کر کے واپس آئے تو ان کے گھر گئے کہ ان کے گھر پوچھا تمہارے میاں کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا غلے کی تجارت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ کہ غلہ نکال لیتے تھے بوری سے اور اس کی جگہ بھوسا بھر دیتے تھے، وہ بھوسے کا سانپ بن گیا۔ اپنی کمائیوں پر کڑی نگاہ رکھو، کمانے کا کیسے کماتے ہیں۔ بعض لوگ ڈیوٹی پہ جاتے نہیں، تنخواہ لے آتے ہیں، اپنی تجارت ہے، محنت مزدوری ہے، اپنی زمیندارہ ہے۔ جب تک ہماری کمائی صحیح نہیں ہوگی، پھر کمائی کے بارے میں پوچھیں تو خرچ کے بارے میں نہیں پوچھتے، وہ سمجھتے تو مال میرا ہی ہے۔ 20 لاکھ کی گاڑی اور پھر جو ہے وہ 50 لاکھ کی گاڑی، پھر ایک حضرات صحابہ کرام نے زندگیوں کو سمیٹا ہے، قناعت کی زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے، ایسے دنیا میں دین نہیں پھیلا۔ آدمی کے 3 جوڑے ضرورت ہے، باقی اٹھائے پھر رہا بوجھ، یہ کمرے کی ضرورت ہے، کم سے کم میں گزارا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا۔ بتاؤ گورنروں کی زندگیاں کیسی تھیں؟ 1 سال گزر گیا، انہوں نے اپنے حاکی کو خبر نہیں دی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم نے عمیر بن سعد کو حمص کا گورنر بنایا ہے، انہوں نے اپنے حاکی کو خبر نہیں دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھیج دیا۔ ایسا کرو ان کو واپس بلاؤ، اور ان کے پاس اطلاع پہنچ گئی، وہ حمص سے مدینے حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ گئے، سلام کیا، وعلیکم سلام کہا کہ عمیر مال کہاں ہے؟ کہ مال کہاں تھا میرے پاس؟ کہ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟
کہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ امیر المومنین آپ بتائیے اگر آپ کا حصہ تھا تو میں آپ کے لیے بھی لے آتا۔ کیا لائے ہو؟ ایک ڈنڈا، ایک لوٹا، ایک تھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا سواری کہاں ہے؟ سواری نہیں ہے، پیدل آیا ہوں، ہمت سے مدینے پیدل۔ گورنر ہیں، 1000 میل، 1500 کلومیٹر، رنگ کالا ہو چکا تھا، بال ان کے بڑھ گئے تھے، ایک ڈنڈا، ایک لوٹا، کہ ہمس والوں نے سواری نہیں دی کہ جی میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑے برے لوگ ہمس کے، اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی۔ حضرت عمیر بن سعد نے کہا امیر المومنین خود ہی تو آپ غیبت سے منع کرتے ہیں، خود ہی ان کی غیبت کر رہے ہیں۔ وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بڑی زاہدانہ زندگی ہے، اے عمیر واپس چلے جاؤ، میں آپ کو دوبارہ گورنر بناتا ہوں۔ اب میں گورنر نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنو گے؟ میں نے اپنی گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اب میں گورنر نہیں بنتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ مدینے سے 3-4 میل دور ایک بستی ان کا گھر تھا، اجازت لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے حارث، عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو اور تحقیق کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا ہو، اگر ان کے گھر میں مال و دولت فراوانی ہو تو مجھے آ کے بتا دینا، اور اگر ان کے گھر میں فقر و فاقہ تنگی ہو تو یہ 100 درہم دینار ان کو دے دینا۔ حضرت حارث رضی ان کے گھر گئی، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال رہے تھے، لمبے سفر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اے حارث ہمارے مہمان بن جاؤ، کہ بہت اچھا۔ 3 دن ان کے گھر مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عمیر بن سعد نے کہا حارث 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو ہم آپ کو کھلا دیتے ہیں، اور 3 دن سے زیادہ ہم سے فاقہ نہیں برداشت ہوتا۔ مہمان کی مہمانی 3 دن ہوتی ہے، چوتھے دن میزبان کا مہمان پریشان اس کے ذمے نہیں ہوتا۔ جب وہ جانے لگے کہا کہ یہ 100 درہم دیا حضرت عمر نے، ہمیں ضرورت نہیں، لے لو کہ نہیں، لے لو کہ نہیں۔ اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی سے کہاں کو برتن لے آؤ، گھر میں کوئی برتن نہیں تھا، کو کپڑا لے آئیں، گھر میں کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ بیوی نے جو کرتا پہن رکھا تھا اس کے نیچے کا حصہ پھاڑا، وہ کپڑے کا ٹکڑا باہر بھیجا، انہوں نے وہ 100 درہم دینار لیے اور لے کر باہر کے باہر ہی یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، 1 پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ بیچاری کا کرتا بھی پھٹ گیا اور پیسے سارے تقسیم ہو گئے۔ جب حضرت حارث نے یہ ساری کارگزاری حضرت عمر کو سنائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمیر بن سعد کو بلاؤ، ان کو اے عمیر یہ 5.25 من گندم ہے، یہ لے جاؤ۔ اے امیر المومنین ہمیں ضرورت نہیں ہے، کچھ تو لے جائیں کہ کچھ بھی نہیں لیں گے، کہ کچھ تو لے جاؤ کہ کچھ بھی۔ اچھا چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لیں گے۔ بہت منت خوشامد کی، 2 چادر لے کر چلے گئے، اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری کوئی چاہت ہے؟ ہر آدمی نے کسی نہ کسی عمل کی چاہت ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے حاجیوں کو پانی پلاؤں، اور کسی نے کسی عمل کی چاہت ظاہر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسا انسان مل جاتا تو میں اس کو حمص کا گورنر بنا دیتا۔ آج ہمارے جذبے بدل گئے، فکر بدل گئے، سوچ، ہر آدمی موت سے پہلے کی سوچ رہا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اور پوری امت کا کیا ہوگا۔ یہ تو مرنے کے بعد آج دوستو ہمارے اعمال اور ہماری فکر قیامت تک کا زمانہ ہے اور پورا عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کم ہے امت کا، ہماری زندگیاں بدل جائیں، یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا،
جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو سچ بولیں 1 لاکھ دینا پڑتا، جھوٹ بول دے 1 لاکھ آ جائے گا۔ مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آئے حضور ہماری نمازوں کو دیکھو کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، کتنا ہماری نمازوں میں خشوع خضوع ہے۔ نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ اس لیے فرمایا اگر آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا نماز میں تو خشوع نصیب ہو جائے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں 5 منٹ اس کے کان صحیح نہیں سن سکتے، تو یہ 24 گھنٹے کیا صحیح سنے گا؟ قرآن صحیح ہو، اس کا رزق صحیح ہو، بدن پاک ہو، اس کا رکوع صحیح ہو، سجود صحیح ہو، قومہ صحیح ہو، جلسہ صحیح ہو، فرائض کا پتہ، رزق پاک ہو۔ ایک ہی بات نہیں ہے نماز میں، ایسے نماز نہیں بنے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا، پھر روزہ رکھ لیا، روزے بھی نہیں تھے۔ اگلے دن پھر بیوی کے پاس گئی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا لے کہ ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ، حالانکہ روزوں کو مہینہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی کہ میری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بتاؤ کیسی نماز تھی؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے وعدے تو نمازوں کی حقیقت پر پورے ہوں گے۔ ہم جو نماز میں چھوڑ گئے، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علم بڑی دولت ہے، اس کو یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر، یہ حضور والی محنت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دوستو بزرگوں بھائی جب محنت کرتے ہیں تو فرمایا اپنے علم میں سے اللہ علم دیتے اور اپنے حلم میں سے اللہ تعالیٰ حلم دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایک نوجوان کہنے لگا کہ بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ کہ کیسے آتی ہے؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے، لیکن یاد رکھنا علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے آپ، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے، اور علم بھی عمل بھی ہے یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا، اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، بعض وہ کہیں آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں کہ تمہیں تو دعوت دیتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ عرب کے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر حاضر ہوں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ کہ جب مال آتا تھا تو مال پہ ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھتے تھے حلال نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز نہ دیکھا ناجائز۔ الگ بیٹھ کر جی لگا کہ دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں، جب کہیں سبحان اللہ عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، اللہ اکبر تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور احسانات کے ساتھ درود پاک۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کتنی دیر درود شریف پڑھوں؟ جو میں ذکر اذکار کرتا ہوں چوتھائی وقت درود شریف پڑھ لیا کروں۔ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، یا اصلا تہائی وقت پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو۔ یا آدھا وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو یا اصلا سارا وقت درود شریف پڑھوں؟ کہ سارا وقت درود شریف پڑھو گے سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کرے۔ بعض کام نہیں ہوتے، ان کے نہ ہونے میں بندے کا فائدہ ہے۔ ایک آدمی باہر ملکوں میں کمانے کے لیے جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ اس کے بیگ بھی، استنجے خانے میں گیا، بیگ چور لے کے بھاگ گیا، اسی میں ٹکٹ اسی میں پاسپورٹ۔ اب ایک من کی گالیاں دے رہا ہے چور کو۔ جہاز تو چلا گیا لیکن وہ جہاز آ کے سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا اللہ بھلا کرے چور کا،
وہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آئے، وہ تمہارے پاس ایمان کے کیا علامات ہیں؟ یا رسول اللہ 5 کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ ومن اللہ تعالی والبعث۔ 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ 5 ایمانی علامات ہمارے پاس زمانہ جاہلیت سے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے، تنگی آ جائے تو فراخی میں شکر کرتے۔ نمبر 3، دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارا تو حقیقی بھائی ہو نا، ہماری ناراضگی ہو اور کسی تکلیف میں مبتلا، ہم کہتے ہیں اس کو صحیح رگڑا لگ رہا ہے اور لگنا چاہیے اس کو۔ اور فرمایا کہ حضور 5 ان کو حضور نے اور بتائیں۔ ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا۔ نمبر 3، دنیا سے بے رغبتی۔ نمبر 4، آخرت کی رغبت۔ اور نمبر 5، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ اس لیے فرمایا پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع خلاف کو عمل نہیں کرنا۔ آج لاکھوں انسان میری محنت نہ کرنے کے جہنم میں چلے گئے۔ جیسے میں نے محنت کرنی تھی، رونا تھا، زندگی بدلی۔ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت۔ 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے۔ رزق کا تعلق عبادت کے ساتھ اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ، ہر ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ۔ باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دینا۔ ایک نوجوان آیا کوئٹہ سے کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کیا گواہی دی ہے؟ میرے والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، مجھے عدالت میں لے کے گئے، گواہی تو زمین ہماری ہے۔ میں نے جج صاحب کہ جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں، زمین دوسروں کی ہے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا ہو۔ ابا جان کا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر رکھ رہا۔ اگر یہ چیزیں آ جائیں، سارے غیر مسلم آج اسلام میں داخل ہو جائیں، تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز، یہ ہماری پارٹی ہے، یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری برادری ہے، یہ میری اولاد ہے، جن کی وجہ سے حکم توڑ رہے ہیں، کل کو یہ آپ کے خلاف ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں لے، دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ، نیکی کا دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کے خراب۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی۔ اس لیے فرمایا نیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں اخلاص کی بڑی، جتنی دعوت دو گے اتنا ایمان آئے گا، جتنا ایمان آئے گا اتنا اخلاص ہے۔ میواتی کہنے حضرت جی ہمارا کیا بنے گا آخرت میں؟ جیسے گندم کے ساتھ مٹی تل جاتی ہے نا، اسی بھاؤ ایسے نکل جائیں گے۔ میواتی کا حضرت جی اگر اللہ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کہ پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے۔ ڈرتے بھی رہو، کرتے بھی رہو۔ ایمان اور اخلاص دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ جماعت میں ایک امیر صاحب تھے، روزانہ ساتھیوں کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی کسی کو، ساتھی پریشان رہتے تھے۔ ایک دن امیر صاحب کہیں چلے گئے، ساتھیوں کو موقع مل گیا مشورہ کرنے کا۔ امیر صاحب تو روزانہ ہی نمبر لگاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ایک نوجوان کہنے لگا کہ ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ جس نے یہ رائے دی اس رات کو اکیلا اٹھا اور امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے دھو دیے۔ جب صبح اٹھے تو بیگ خالی تھا، باہر نکلے تو کپڑے خشک ہو رہے، بہت خوش ہوئے۔ کس نے دھوئے؟ وہ اخلاص والا تھا، اس نے کسی کو بتایا نہیں۔ اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ ساتھ ہی امیر صاحب وہ ڈانٹ ڈپٹ کیسے چھوڑ دیا؟ آپ تو روزانہ نمبر لگاتے تھے۔ اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا خیال تو آتا ہے، جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑا دی۔ آئے دوستوں، بزرگوں، بھائیو، ساری دنیا میں جو دین زندہ ہوگا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور قربانیوں سے ایک ہماری قربانی کس درجے کی ہے، ایک صحابہ کرام کی قربانیاں کس درجے کی تھی. جب آواز لگی، جہاں کے لیے لگی، جب کہا، ہر موقع پہ نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ بیوی بچوں کی صحابہ کرام بیان کرے یا رسول اللہ مکہ مکرمہ چھوڑنا آسان، مدینہ منورہ چھوڑنا آسان، بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان، گھر کاروبار چھوڑنا آسان. یا رسول اللہ جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو پتہ ایسا لگتا ہے جیسے بدن سے روح جدا ہو جائے. اتنی محبت تھی حضور سے، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے. یا رسول اللہ آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے کے درجوں میں رہ جائیں گے، اور جنت میں تو ملاقات نہیں ہوگی تو جنت میں دل کیسے لگے گا. فرمایا اللہ رسول کی بات کو مان لیں گے، وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے اور اوپر والے نیچے والوں سے ملنے آیا کریں گے. آپ حضرات کے دیکھیں صحابہ کرام کی محنت اور قربانیاں، جس درجے کی محنت اور قربانی اس درجے کی ہدایت، اور جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، اور جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابیاں. یہ چلی 4 مہینے، سال 7 مہینے تو سمندر کا کنارہ ہے. یہ تو کنارے پر چلے جاؤ تو آپ کو وضو کا پانی مل جائے گا، مچھلی بھی پکڑ سکتے ہیں. ہیرے موتی لال وہ نکالتے ہیں جو گہرے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں. شیطان کہتا غوطہ نہ لگائیو تو ڈوب جائے گا. تبلیغ کا کام تو ہوش کا کام ہے، یہ جوش کا کام نہیں. ہوش کہتے ہیں اتباع سنت کو، اور جوش کہتے ہیں ایمانی جذبے کو. دین مٹتا رہے اور دکانیں چمکتی رہیں، یہ ہوش نہیں، یہ بے ہوشی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے. اللہ نے سارے ایمانیات اور عبادات اور اخلاق اور معاملات اور عدل سارے احکامات کو اللہ نے زندہ کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے 2 لاکھ کا لشکر آتا روم کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور لشکر کے مقابلے کے لیے ان کو روانہ کیا. لیکن جیسے روانہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی. حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، متبنہ بیٹے کی. حضور کو بھی اسامہ سے بہت محبت تھی. وہ لشکر باہر جا کے جروب میں جا کے ٹھہر گیا. حضرت اسامہ روزانہ آتے تھے، حضور سے مل کے واپس چلے جاتے. پھر کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہو گئی اور لشکر روانہ ہو گیا. پھر سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور زوال کے قریب حضور کا وصال ہو گیا. اتنا بڑا صدمہ صحابہ پر کہیں نہیں آیا، اتنی محبت تھی. ہر گھر میں رونے کی آواز. حضرت عمر کو ہوش نہیں، جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کے گردن کاٹ دوں گا اس کو. حضرت عثمان میں ہمت نہیں، حضرت علی بالکل سب چپ رہ گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر امت کو سنبھالا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ آئے، اور جو واپس پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر نے امت کو سنبھالا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہوگا، جنازے کی کیا سوری، ساری علم حضرت ابو بکر صدیق کو تھا. حضرت چاروں طرف سے حالات بگڑ گئی. ادھر سے مسلمان قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا. ایک شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ادھر سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئی، اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور بعضوں نے کہا زکوٰۃ دیں گے لیکن مدینے نہیں پہنچائیں گے. حالات ایسے خراب ہو گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کر ایک کونے میں جمع ہو جاتی. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کو سنبھالا ہے. اکثر کی یہ رائے تھی، اس لیے فرمایا دوستو ایک ہی ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانا، ایک ہی بنے ہوئے نقشے کو چلانا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے. اس لیے فرماتے تھے ابو ہریرہ ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا. حضرت منبہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ آ کے خبر دی فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے. فرمایا مجھے بٹھاؤ،
میں اس وقت مر جاؤں شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر میں اسامہ بن زید رضی اللہ کو لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ حضرت ابو بکر فرما رہی دین میں کمی آ جائیں، ابو بکر زندہ رہے، اونٹ کے ساتھ جو رسی دیتا تھا زکوٰۃ میں، جو رسی نہیں دے گا ہم اسے بھی قتال کریں گے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے مسلمانوں کہ نبی تو چلے گئی، ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ اکثر کی رائے تھی روانہ نہ کریں، ادھر سے وہ انہوں نے جو 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا، حضرت اسامہ ایسا تیزی سے لشکر لے کر چلے اور ایسے راستے بدل بدل کر چلے کہ انہوں نے 5 جاسوس بھیجے، ایک لشکر ان کو 5 جگہ نظر آیا۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی۔ وہ دیکھا انہوں نے کہ 5 لشکر تو 5 نظر آئے، باقی جو 400-500 کے قریب بچے، حضرت ابو بکر خود امیر بن کر بستی میں پہنچے، ان سے لڑائی کی، انہوں نے توبہ کی، زکوٰۃ کا اقرار کیا، اور اس کے بعد ظہر کہیں اور پڑھی، مغرب کہیں اور پڑھی، فجر کہیں اور پڑھی، عصر۔ 3 دن کے اندر اندر پورے مدینے کے ارد گرد یہ ہوا پھیل گئی، ارے مسلمان تو اسی طاقت کے ساتھ ہیں جیسے پہلے تھے۔ وہ یہ سمجھ نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایسے موقع پر امت کو سنبھالا ہے، اور پھر جو ہے یہ سارے فتنے، اس لیے فرمایا ایک نشر دین ہے اور ایک نقص دین ہے، ایک اشاعت دین ہے، ایک حفاظت دین ہے۔ اگر مسلمانوں کی زندگی سے دین نکلا جیسے حضور کے وصال پر، ایسے موقع پر تو 100% کو حضرت ابو بکر نے نکال دیا۔ مسجد میں مدینے میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا، ان کو ادھر بھیجا، 4-5 قریب سارے یہ ترتیب، پھر سب نے مل کے مسلمہ قذاب کا مقابلہ کیا۔ شجاع نامی عورت تھی، وہ تو اسلام میں داخل ہو گئی، توبہ کی، پھر سخت مقابلہ ہوا۔ حضرت ابو بکر واپس تشریف لے آئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ مسلمہ قذاب سے سخت لڑائی ہوئی لیکن شکست نہیں ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے الگ الگ قبیلوں کو دری، انصار کہنے لگے 450-500 کے قریب تھے کہ ہمیں الگ کر دو، ہم پھر سخت گھمسان کی لڑائی، وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا۔